السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قبر میں جب مومن کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلا دن ہوتا ہے، تو اس وقت پہل اس کے ساتھ کیا معاملے ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت دیکھی تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب مرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ ایمان والا ہوتا ہے تو وہ اس کے اعمال صالحہ اسے آ کے گھیر لیتے ہیں فرشتوں کے آنے سے پہلے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب گھر والے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور وہ برزخ سے مشاہدہ کر رہا ہے سارے معاملات کا، اور اب وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے، اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ تو ڈال دی قبر پر میرے مٹی، اور پھر یہ سب جا رہے ہیں اور مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب میں اگلے مراحل میں کیسے کیا کروں گا میں؟ ابھی تک تو میرے ساتھ ملائکہ تھے جو مجھے مختلف مدارج میں لے کے جا رہے تھے، انٹروڈیوس کرا رہے تھے، میں ان ارواح سے بھی ملا ہوں جو پچھلے لوگوں کی ہے، لیکن اب تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، جو دفنانے آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ڈھارس کے لیے اس کے اعمال کو شکل دے کر متشکل کر کے اس کے پاس بھیجتا ہے تاکہ اس کی غم گساری ہو جائے، وہ بہتر محسوس کرنے لگ جائے۔ تو اس بندہ مومن کے پاس نماز اس کے سرہانے سے آتی ہے، اور زکوٰۃ اس کی دائیں طرف سے، اور روزہ اس کی بائیں طرف سے، اور اس کے دیگر اعمال صالحہ اس کے پیر کی طرف سے آتے ہیں، اور یوں اس کو گھیر لیتے ہیں کہ ملائکہ کے آنے سے قبل اب اس کے پاس ایک فصیل آ گئی ہے، اس کے پاس کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اس کے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں، اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، میں تیری نماز ہوں، کہتے میں تیرے زکوٰۃ ہوں، کہتے میں تیرے دیگر اعمال صالحہ ہوں، وہ سارا کچھ دیکھتا ہے، تو پھر اس کے اندر غم اور حزن نہیں رہتا۔ اچھا، اب اس ضمن میں ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں کہ جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے اعمال صالحہ اس کے پاس آ کر اسے گھیر لیتے ہیں، جیسا پچھلی روایت میں تھا۔ اب اگر کوئی سرہانے سے آنا چاہے تو قرآن کی قرأت آگے آ جاتی ہے، تو اس نے جو قرآن پڑھا ہوتا ہے نا وہ آگے آ جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہاں سے آپ نہیں آ سکتے، تو کوئی عذاب آنے لگے، ملائکہ آنے لگے، سوال جواب قریب سے ہو کے پوچھیں، ذرا پریشر پڑتا ہے نا۔ ان کا نہیں یہاں سے نہیں، دوری سے، اس طرف سے نہیں، اس طرف تو میری فصیل ہے۔ تو اب پائنتی سے آنا چاہیں، پائیں کی طرف سے، تو رات کو جو کھڑا ہوتا تھا نا، شب بیداری کرتا تھا، تو اس پیروں پہ کھڑا ہوتا تھا نا، تو اب پیر سے کی طرف سے اس کی شب بیداری آ جاتی ہے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ تم زبان سے قرآن پڑھتے تھے نا، تو تمہارے سر کی طرف سے قرآن آ جاتا ہے۔ تم پاؤں پہ کھڑے رہ کے میری عبادت کرتے تھے شب کے وقت، رات کے وقت جب سب سوئے ہوتے تھے، تو وہ عبادت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ پیر تو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، یہاں سے اجازت نہیں ہے آنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کے ہاتھوں کی طرف سے اگر آنا چاہیں تو ہاتھ بول پڑتے تھے کہ قسم ہے خدا کی، ہم نے ہمیشہ ان ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھتے دیکھا ہے، ہم نے ان ہاتھوں سے ہمیشہ صدقہ و خیرات ہوتے دیکھا ہے، لہٰذا یہاں سے تم نہیں آ سکتے، یہ ہاتھ نیک کام میں چلے ہیں، اس لیے یہ نیکیاں تمہیں یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیں گی۔ اگر اس کی منہ کی راہ سے آنا چاہے تو اس کا وہ جو ذکر تھا، اس کا جو روزہ تھا، وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ نہ یہاں سے نہیں آ سکتے۔ یوں ہی پھر ایک طرف سے اس کی صبر آتی ہے اور ایک طرف سے اس کی نماز آتی ہے، یعنی جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اعمال دوستی کا ہاتھ بڑھاتے نظر آتے ہیں، اور اعمال صالحہ کا اس کا بالکل ایسا ہی دفاع کریں گے وہ، جیسے کہ کوئی دوست کسی دوست کا دفاع کرتا ہے، اور وہ خالص مخلص قسم کا دوست نا، یہ دو نمبری دوست نہیں کہ مال ہے تو بیٹھ گئے، مال نہیں ہے تو بھاگ گئے، وہ دو نمبر دوست نہیں، صحیح والا دوست جو واقعی میں آپ کے لیے ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے آپ کے لیے۔ تو دوست یا آپ فیملی کہہ لیں، فیملی جیسے فیملی کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، بھائیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے سفید خون کے سفید ہونے سے، ایک المیہ ہے آج کے دور کا، اللہ بچائے۔ بہرحال اب ایسے موقع پر اسے کہا جائے گا کہ اچھا تو نے سارے سوالات کے جوابات یہیں سے دے دے جہاں سے تو ہے، تو سارے سوالات کے جوابات وہ دے دیتا ہے، اور فرشتے بھی آگے سے یہی کہتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ ایکسپیکٹڈ بھی یہی تھا، تو نے یہی جواب دینے تھے، تو اب یہ کر کہ اب تو چین سے بیٹھ جا، چین کی نیند سو جا، یا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ وہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اس کا معنی کیا ہے۔ تو اب وہ سوتا تو نہیں ہے،
اس کے لیے نعمتیں کھول دی جاتی ہیں، بستر بچھا دیے جاتے ہیں، اسے دکھایا جاتا ہے گناہ کرتا تو جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، تو نے نیکی کی تو دیکھ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ۔ پھر اس کے بعد فرشتے چلے جاتے ہیں، جو سوال کرنے والے منکر نکیر ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، ان کا کام ہو گیا۔ اب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برزخ کی جنت میں منتقل فرماتا ہے، اسے ایک جسم عطا فرماتا ہے، جو ہم نے روایتوں میں دیکھا پرندے کے جسم ہو گئے۔ وہ پرندے اللہ بہتر جانتا ہے کس شان کے پرندے ہیں کہ تو جنت میں اڑتا پھر اس کی ٹہنیوں پہ بیٹھا رہے، جنتیوں سے بات کرتا رہے، باقی جو ارواح جنت میں آئی ہیں ان کے ساتھ گھل مل تیرے مقام میں، جو بھی تیرا مقام ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی طرح جو ہے حضرت اسماء سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو اگر مومن ہوا تو نماز روزہ اس کے سارے اعمال جو ہوتی ہیں وہ چاروں طرف سے آ کر وہ گھیر لیتے ہیں۔ اب جب فرشتہ نماز کی طرف سے آتا ہے تو نماز اسے روک دیتی ہے، اور یوں ہی روزے کی طرف سے آتا ہے تو روزہ آڑ بن جاتا ہے۔ اب فرشتہ پکار کے کہتا ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جا، اب قریب تو نہیں آ سکتا، قریب آ کے تو تجھ پہ پریشر نہیں ڈالوں گا، جہاں ہوں وہیں سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور منکر نکیر بڑے خطرناک قسم سے آتے ہیں، زمین چیرتے ہوئے اور کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے، دہشت ہوتی ہے ان کی۔ جب انٹیروگیشن ہوتی ہے تو سخت آفیسر بھیجا جاتا ہے نا، جن کو دیکھتے ہی بندے کی حالت خراب ہو جائے، لیکن جب دوستوں میں بیٹھا اور ایک جتھا اور ایک جماعت ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی ان کی قبر میں سوال کے جواب دینے میں مدد فرماتا ہے، وہ یثبت اللہ مدد فرماتا ہے، انہیں ثابت قدمی دیتا ہے، تو فرشتہ کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جا، پھر سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو کہے گا کہ میں نے ان کے رسول ہونے کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پوچھے گا اچھا تم نے کیسے جانا کہ اللہ کے رسول ہے؟ اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ فالو اپ کویشچن ہے، اوریجنل کویشچنز ڈن ہو گئے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے متعلق جو سوال تھا وہ فائنل کویشچن تھا، اوریجنل کویشچنز 3 ڈن ہو گئے۔ فالو اپ کویشچن جس کے بارے میں کچھ لوگ اپنے ویڈیوز چلانے کے لیے، علماء پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، اللہ بہتر جانتا ہے ان کو علماء سے کیا بیر ہے، یا ویڈیوز چلانے کے لیے اس طرح کے کلک بیٹس لگا دیتے ہیں کہ بھئی علماء چھپاتے ہیں، علماء سوال چھپاتے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اچھا بھائی علماء سوال کیسے کہتے دیکھو قبر کے صرف 3 سوالوں کے بارے میں بتاتے ہیں، باقی سوالوں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ کہتے میں کہ بھائی یہ فالو اپ کویشچنز ہیں، اصل میں تو وہ 3 ہی ہیں، اور مجھے ایک بتاؤ بات، تمہیں یہ جو اگلے سوال ہیں ان کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ہم نے حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا حدیث کی کتاب کس نے تالیف کی ہے؟ وہ بھی تو علماء ہیں نا۔ اگر علماء نے چھپانا ہوتا تو کتاب ہی نہ لکھتے، حدیثیں جو ہے ان کو کسی ریٹن فارم میں نہ لکھتے، اچھا عربی میں رہنے دیتے۔ تمہیں تو عربی بھی پڑھنی نہیں آتی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، عربی پڑھنی بھی نہیں آتی، صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، اچھا پڑھ بھی لیں تو سمجھنی نہیں آتی، تو وہ ترجمے ہی نہ کرتے، وہ اس کی شرح ہی نہ لکھتے، تمہیں لا علم رکھتے، تمہارے اچھوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، وہ اس پہ آرا بھی نہ لگاتے، تمہیں انتا اور انتی کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا، تم کیا اکھاڑ لیتے، کچھ نہیں کر سکتے تھے تم۔ اگر انہوں نے چھپانا ہوتا تو علم ایسے چھپاتے، لیکن انہوں نے تو اس کے اعراب بھی لگائے، اس پہ اعراب بھی لگائے، اس کے اوپر ترجمہ بھی کیا، اس کی شرح بھی بیان کی، اس کی طباعت، نشر و طباعت بھی ہوئی، اس کی پبلیکیشن بھی ہوئی، وہ کتابیں تمہیں ملتی بھی ہیں بازاروں میں اور مسلسل آتی رہتی ہیں۔ عجیب ہے، عقل خراب ہو جائے تو پھر انسان جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یا پھر وہ ایک ہوتا ہے نا ایک مائنڈ سیٹ بنا دو لوگوں کا کہ متنفر کر دو علماء سے، اور انہی علماء کی کتابیں پڑھ کے بیٹھ کے اپنے اپنے کمروں سے ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہیں، اپنے سامنے انہی علماء کی کتابیں سجاتے ہیں اور پھر انہی علماء پہ بولتے بھی ہیں، یعنی تھالی میں جو چھید کرنے والے لوگ ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال تو فرشتے کہتے ہیں بھی تم نے کیسے جانا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ اچھا اسی شہادت پر تم نے اپنی زندگی بسر کی اور اسی شہادت پر دنیا سے اٹھے تو پھر اسی پر انشاءاللہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے جانا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو، میں ایمان لایا اس پر۔ اسی طرح حضرت بحر بن نصر صائغ کہتے ہیں کہ میرے والد بہت ذوق و شوق سے نماز جنازے میں شریک ہوتے تھے، پتہ چل جائے کسی کی نماز جنازہ ہے تو فوراً جاتے تھے اور بڑے ذوق شوق سے شریک ہوتے تھے۔ کہنے لگے کہ اے بیٹے ایک دن میں کسی کے جنازے میں شریک تھا،
جب لوگ اسے لے کر دفن کرنے چلے تو میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر 2 آدمی اترے، پھر ایک تو نکل آیا مگر دوسرا اسی میں رہ گیا، اور لوگوں نے مٹی ڈال کر اسے بھی پاٹ دیا۔ میں نے کہا لوگوں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ تم نے مردے کے ساتھ ایک زندہ آدمی کو بھی دفن کر دیا۔ بولے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں سوچا کہ شاید مجھے یہ شبہ ہوا ہو یا یہ میرا مغالطہ ہو، یہ سوچتے ہوئے میں لوٹ آیا، مگر دل میں یہ تھا کہ اس وقت آرام نہیں کروں گا، اور کیسے آرام کر سکتا ہوں، کیونکہ ذہن میں ایک ایسی چیز چل رہی تھی کہ کسی کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ زندہ اسے دفنا دیا گیا ہو۔ جب تک اس معاملے کی حقیقت اللہ مجھ پر منکشف نہ کر دے چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اپنے دل کی تسکین کے خاطر میں دوبارہ اس کی قبر پر آیا اور 10 مرتبہ سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھی، اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اس کی حقیقت مجھ پہ کھول دے، کیونکہ میری عقل اس وقت عالم حیرت میں ہے۔ آئی ایم شاکڈ۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر پھٹ گئی اور وہ شخص باہر نکل آیا اور الٹے پاؤں واپس جانے لگا۔ تو میں نے عرض کی کہ اے شخص، خدا کا واسطہ رک جا اور میری دلی خطرات کو اپنے جواب سے دور کرتا جا، مگر اس نے میری بات پہ ذرا توجہ نہ کی۔ میں نے جب 2-3 بار اس سے منت سماجت کی تو وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا نصر صانع تم ہی کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو تم مجھے نہیں جانتے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ فرمایا ہم ملائکہ رحمت ہیں، ہمارے ذمے یہ کام سونپا گیا ہے کہ جب اہل سنت اپنی قبروں میں اتارے جائیں تو ہم جا کر انہیں تلقین کریں تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ اتنا کہہ کر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اور قرآن کریم کی جو آیا ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے جسے نصر صائغ نے دیکھا، جو بحر کے والد ہیں اور بحر نے اسے بیان کیا۔ نصر صانع نام تھا ان کا۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے، اب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتے کو کیسے دیکھا کہ وہ قبر میں اترا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی تو وہ کشف ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فرشتے کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کے عام حالات میں، ہم اندھے ہو جائیں، وہ نور سے بنے ہیں، وہ اس ریلم اور اس ڈائمنشن میں اس عالم کے ہیں ہی نہیں۔ وہ اس عالم میں آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ جس پہ چاہے اسے کھول بھی دیتا ہے۔ بہرحال یہ تو اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ کچھ لوگ نیچے آ کے کمنٹ سیکشن میں ہو سکتا ہے کچھ عجیب سی باتیں بھی لکھیں، ہم تیار ہوتے ہیں ان باتوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کی صحبت سے ایک آدھ قطرہ اتنا تو ہم خشک لوگوں پہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے تو ایمان کی تازگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور قرآن کی آیات بھی ہوں اور احادیث مبارکہ بھی ہوں۔ لوگ سوال پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں ہوا۔ ضروری تو نہیں ہے نا ہر چیز ہر زمانے میں ہو، کبھی کبھی بعد کے زمانے میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پچھلے زمانوں میں نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ وہاں ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پہ قادر ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلبنا ضیاء القبور فوجدنا فی صلاۃ اللیل، ہم نے قبر کی روشنی طلب کی کہ باری تعالیٰ قبر روشن کر دے، تو وہ رات کی تنہائیوں میں ادا کی جانے والی نمازوں میں ملی۔ وطلبنا جواب منکر و نکیر فوجدناہ فی قراءۃ القرآن، ہم نے منکر نکیر کے جواب کی جستجو کی تو وہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے ہاتھ آیا۔ وطلبنا العبور علی الصراط فوجدناہ فی الصوم والصدقہ، اور ہم نے پل صراط سے پار ہونے کے متعلق غور و غوص کیا تو وہ روزہ و صدقے میں نظر آیا۔ وطلبنا ظل یوم الحساب فوجدناہ فی الخلوہ، اور ہم نے قیامت کے دن سایہ طلب کیا کہ باری تعالیٰ قیامت کے دن سائے سے محروم نہ کرنا، تو ہمیں خلوت نشینوں میں دستیاب ہوا۔ وہ جو تنہائی میں بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، خلوت نشینی ان کی بھی اور پھر ان کے ذریعے علم حاصل کر کے ہماری بھی، کہ ہم تنہائی میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ما من مسلم او مسلمۃ، کوئی مسلمان مرد یا عورت شب جمعہ یعنی فرائیڈے کے دن یا فرائیڈے کی رات، فرائیڈے کی رات کیا ہوتی ہے؟ تھرسڈے کی جو نائٹ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے نا، وہ فرائیڈے نائٹ کہلاتی ہے اسلامی لحاظ سے، تاریخ بدل گئی نا، اور فرائیڈے کا دن جو ہے یہ باقی جو دن ہے مغرب تک، مغرب پہ پھر اگلا روز شروع ہو جاتا ہے. تو کوئی مر جائے جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کرم کرتا ہے کہ قبر کے فتنہ و عذاب سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور وہ حساب و کتاب کے جھمیلوں سے آزاد ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ اس کی گواہی دینے کے لیے اس کے ساتھ خصوصی گواہ یا مہریں ہوں گی. اب اللہ کی مرضی، جس کو بلائے جب بلائے. ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ پابندیاں لگانے والے؟ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو اللہ نے جمعے کے دن بلا لیا تو فلاں تو ایسا ویسا تھا. پہ یہ فلاں ایسا ویسا تھا یہ تمہیں پتہ ہے، تمہارے رب کو نہیں پتہ؟ سوال تو یہ نا، اس کو بھی تو پتہ ہے نا کہ فلاں ایسا ویسا تھا. اب وہ فلاں اور کیسا تھا وہ تمہیں نہیں پتہ، اس کو وہ بھی پتہ ہے. اس لیے لوگوں کے بارے میں زیادہ رائے نہ قائم کیا کرو. جب پڑی اپنے گناہوں میں نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، لگے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، ہمارے اندر ہزاروں سینکڑوں کروڑوں اربوں عیب ہیں، ان پہ بھی تو نظر کرو. تو شیطان سے لڑتا رہتا ہے. وہ پنجابی کی ایک شعر ہے نا، جس میں اردو میں بتا دیتا ہوں، سب پنجابی سب کو نہیں آتی نا. تو شیطان سے لڑتا رہتا ہے، کبھی اپنے آپ سے بھی لڑا ہے تو، کبھی اپنے نفس سے لڑا ہے، نفس کو کبھی پچھاڑا ہے تو نے. یہ بڑا کام ہوتا ہے. نہنگ و اجزاء و شیر نر مارا، تو کیا مارا؟ بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. کبھی نفس امارہ کو مارا ہے؟ اللہ اکبر. تو بہرحال یوں اس تعلق سے بہت سی احادیث ہیں، اہل علم کے اقوال ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں. پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، اور دوبارہ اس بات کی نشاندہی بھی کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ میرے پاس بہت سارے سوالات یوں بھیج رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، شاید آپ بھی بور ہو گئے ہوں گے. پلیز پلے لسٹ میں جا کے برزخ کی پلے لسٹ ایک دفعہ دیکھ لیں، روح کی پلے لسٹ ایک دفعہ دیکھ لیں، جنت کی پلے لسٹ ایک دفعہ دیکھ لیں، حور کی پلے لسٹ ایک دفعہ دیکھ لیں، جہنم کی پلے لسٹ ایک دفعہ دیکھ لیں، جنتی عورت کی پلے لسٹ ایک دفعہ دیکھ لیں. آپ لوگ جو سوالات بھیج رہے ہیں ہم ان کے آلریڈی جوابات دے چکے ہیں. ہم ان ٹاپکس پر پچھلے 7 سال سے کام کر رہے ہیں، اس لیے ہزاروں دروس موجود ہیں ان ٹاپکس پر. اس چینل پر 9000 سے زائد درس موجود ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور پھر میرا بھی وقت بچ جائے گا کہ میں ایک چیز سے گزروں اور پھر میں کہوں کہ یار یہ بتایا تو ہے کہ یہاں دیکھنا ہے، دیکھتے کیوں نہیں ہیں. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.